اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بالاول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم سورہ مبارکہ توبہ اور اس کی آیت نمبر 122۔ اس آیت میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ سب کے سب علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل پڑو اور اپنے شہر کو یا جہاں بھی تم رہتے ہو اس کو خالی کر دو اور سب کے سب چلے جائیں کہاں پر؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، بس ہر گروہ میں سے ایک گروہ کو نکلنا چاہیے، یعنی بجائے اس کے سب نکل پڑیں، ہر گروہ میں سے ایک گروہ کو کوچ کرنا چاہیے، سفر پہ جانا چاہیے۔ کس کے لیے؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں تفقہ پیدا کریں۔ تفقہ یعنی سمجھ بوجھ کا تعلق علم سے کہیں کے آگے کا ہے۔ ایک ہے جاننا، لیتعلموا نہیں ہے تاکہ وہ علم حاصل کریں، یہ نہیں ہے، لیتفقہوا تاکہ وہ تفقہ کریں۔ تفقہ یعنی بصیرت حاصل کریں، دین اسلام کو اس کی روح کے ساتھ سمجھا جائے، اس کی بصیرت کے ساتھ اس کو سمجھا جائے، اس کو تفقہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جو مجتہدین ہوتے ہیں ان کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ فقیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ فقط ظاہری باتوں کو دیکھ کر یا چند احادیث کو دیکھ کر احکامات کو جاری نہیں کرتے ہیں، فتووں کو جاری نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایک احاطہ علمی ہوتا ہے۔ اس احاطہ علمی کے بعد جو نتیجہ وہ اخذ کرتے ہیں پھر اس کے مطابق وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، اور یہ گروہ نکلے، دین سیکھے، تفقہ پیدا کرے، اور پھر تفقہ پیدا کرنے کے بعد کیا کرے؟ اپنی قوم کی طرف دوبارہ جب پلٹے تو ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے، یعنی تبلیغ کرے۔ تو اس آیت میں دو باتیں بالکل واضح ہو گئیں، بلکہ تین باتیں۔ پہلی بات یہ کہ سب کے سب فقیہ نہیں بن سکتے ہیں، سب کے سب مجتہد نہیں بن سکتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ معاشرے کو خالی کر دیا جائے، کیونکہ ایک معاشرے کو جہاں پر فقیہ کی ضرورت ہے وہیں پر طبیب کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، وہیں پر انجینئر کی بھی ضرورت ہے، وہیں پر مثال کے طور پر کارپینٹر کی بھی ضرورت ہے، وہیں پر جو ہے وہ سول انجینئر کی بھی ضرورت ہے، دیگر کئی اور شعبے حیات ہیں کہ جن میں لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پوری اپنی زندگی کو معطل کر دیں، تعطیل کر دیں سارے کاموں کو، اور سب کے سب نکل پڑیں اس اختصاص کو حاصل کرنے کے لیے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ماسٹرز کی ڈگری ہے مثال کے طور پر، سب کے سب ماسٹر بننے کے لیے نکل جائیں، ایسا نہ ہو، بلکہ کچھ خاص افراد نکلیں، وہ تفقہ حاصل کریں۔ ان کا نکلنے کا مقصد کیا ہو؟ دین میں تفقہ حاصل کریں، سمجھ بوجھ اور بصیرت کے ساتھ دینی تعلیمات کو حاصل کریں، اور یہ دینی تعلیمات کا حاصل کرنا کس لیے ہو؟ دنیا کے لیے نہ ہو، بلکہ وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اس لیے ہو کہ وہ اپنی قوم کو آ کے ڈرائیں اور تبلیغ کریں۔ ایک حد تک تفقہ کا تعلق جو اس آیت میں ہے وہ معاشرے کے خاص افراد سے، لیکن احادیث مبارکہ میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں
تو احادیث میں ہر شخص سے، معاشرے کے ہر شخص سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ تفقہ پیدا کرے دین میں. لیکن کیونکہ معاشرے کی ہر فرد کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہے، ہر ایک کی استعداد ایک جیسی نہیں ہے، لہٰذا ہر شخص ایک حد تک تفقہ کر سکتا ہے، ایک حد تک سمجھ سکتا ہے، ایک حد تک بصیرت حاصل کر سکتا ہے دین مبین اسلام میں. لہٰذا جس میں جتنی صلاحیت ہے وہ اپنی صلاحیت کے مطابق، وہ اپنی استعداد کے مطابق تفقہ حاصل کرے. اس اعتبار سے ہر فرد سے تقاضا کیا گیا کہ دیکھو دین میں تفقہ پیدا کرو. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آیت اور روایت آپس میں ٹکرا نہیں رہی ہیں. آیت میں ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ جو ایک خاص صلاحیت رکھتے ہیں، جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ وہ ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں، ان میں خاص صلاحیت ہے. ان کو کہا گیا کہ تم جاؤ، تم سفر کرو، تفقہ کرو. لیکن اس کے علاوہ جو باقی افراد ہیں ان سے بھی یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ تفقہ کریں. لیکن ان کا جو تفقہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے ایک مجتہد کا تفقہ ایک الگ لیول کا ہوگا، اور میرا اور آپ کا تفقہ ایک الگ لیول کا ہوگا. تو جو مجتہد کا تفقہ ہے وہ آیت تقاضا کر رہی ہے، اور جو آپ کا اور میرا تفقہ ہے وہ احادیث تقاضا کر رہی ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر فرمائے کہ تفقہوا فی الدین فإنہ من لم یتفقہ منکم فی الدین فہو اعرابی. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ دین میں تفقہ پیدا کرو، سمجھ بوجھ پیدا کرو، بصیرت پیدا کرو. فإنہ من لم یتفقہ منکم فی الدین، جو بھی تم میں سے دین میں تفقہ پیدا نہ کرے، دین میں سمجھ بوجھ پیدا نہ کرے، بصیرت حاصل نہ کرے، فہو اعرابی، تو وہ کیا ہے؟ وہ دیہاتی ہے. اعرابی یعنی دیہاتی، بدو جسے بولتے ہیں، عرب کے بدو، کہ جن کو رفع حاجت تک کرنا نہیں آتا ہے، جن کو رفع حاجت کے بعد رفع حاجت کو صاف اور پاک کرنا تک نہیں آتا ہے، ان کو بدو کہا جاتا ہے، اعرابی. ان کی زندگی میں اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کا بھی ہم و غم کھانا پینا اور پھر کھانے پینے کو باہر نکالنا. جانور کی زندگی کا ہم و غم کیا ہے؟ صبح اٹھنا، شکار کو تلاش کرنا، شکار کو ہضم کرنا، اور پھر اس کے بعد شکار کو باہر نکال دینا. تو کہا کہ اس کی زندگی میں، حیوان کی زندگی میں اور اعرابی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا ہم و غم کیا ہے؟ یہی دنیا ہے. اٹھو، کھاؤ پیو اور پھر دوبارہ سو جاؤ. حلال کھانا ہے، حرام کھانا ہے. جس طریقے سے جانور فرق نہیں کرتا ہے، اسی طریقے سے اعرابی بھی کوئی فرق نہیں کرتا ہے. اپنا مال ہے، غیر کا مال ہے، اپنی جگہ ہے، غیر کی جگہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے. سامنے کھانا ہونا چاہیے، چاہے اپنا ہو چاہے کسی اور کا ہو. جگہ ہونی چاہیے، چاہے اپنی ہو چاہے کسی اور کی ہو. تو جب تک انسان دین میں تفقہ پیدا نہیں کرے گا، بصیرت پیدا نہیں کرے گا، امام فرماتے ہیں کہ اس کی مثال کس کی ہے؟ دیہاتی شخص کی ہے، اعرابی شخص کی ہے. ان اللہ یقول فی کتابہ، پھر امام نے اسی آیت سے استشہاد کیا کہ جس کو ہم نے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا. تو اب اس روایت میں آپ دیکھیں کہ ہر شخص سے تفقہ کا تقاضا کیا گیا، ہر شخص سے تفقہ کا تقاضا کیا گیا. در حقیقت دین اسلام کی جو سب سے بڑی بیماری آپ اسے کہہ لیں، یا دین اسلام کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچایا ہے، وہ سادہ لو افراد نے پہنچایا ہے. وہ سادہ لو افراد کہ جن کو دین میں تفقہ نہیں تھا، دین میں سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے. صفین میں کیا ہوا؟ جنگ صفین میں قرآنوں کو نیزے پر بلند کر دیا گیا. مولا کے ایک گروہ نے کہا کہ نہیں، قرآن نیزے پر ہیں، لہٰذا جنگ نہیں ہوگی، مالک اشترس کو بلائیں ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. یعنی خود امام کے صحابی جو امام کے ہم رکاب جنگ لڑ رہے ہیں، انہوں نے امام کے خیمہ کا گھیراؤ کر لیا اور کہا کہ اگر آپ نے مالک اشتر کو نہیں بلایا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. امام کو مالک اشتر کو بلانا پڑا، یہاں تک کہ امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر وہ قرآن صامت بلند ہے تو میں قرآن ناطق ہوں، میں قرآن ناطق تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم جا کے جنگ لڑو. اور جنگ جیتنے والے تھے. جیتی ہوئی جنگ سادہ لوہی کی وجہ سے ہار گئے. سادہ لو افراد کہ جن کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو سامنے امام ہے وہ امام مبین ہے، وہ اصل قرآن ہے، جس کے پاس قرآن کا علم ہے، جو ناطق قرآن ہے.
لیکن ہوا کیا؟ جیتی ہوئی جنگ ہارے، نہ صرف یہ کہ ہارے، تحکیم ہوئی، انہی کے کہنے پر تحکیم ہوئی، حکم مقرر ہوئے۔ حکم مقرر ہونے کے بعد جب ابو موسیٰ اشعری نے معزول کر دیا مولا کائنات کو اور ادھر سے امیر شام کو خلیفہ بنا دیا گیا، تو یہی افراد جو کہہ رہے تھے کہ جنگ کو روکو، جنگ نہیں ہونی چاہیے، یہی افراد مولا کائنات سے تقاضا کرنے لگے کہ اب آپ توبہ کریں۔ کیوں توبہ کریں؟ اس لیے کہ آپ نے جو تحکیم کی ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور پھر یہاں سے خوارج کا گروہ نکلا کہ جن کے بارے میں مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کیا ارشاد فرمایا کہ تم ان کو دیکھو، ان کی قرات بہترین قرات، ان کی نمازیں بہترین نمازیں، لیکن قرآن ان کی زبانوں سے نیچے نہیں اترتا ہے، یعنی صرف زبان تک محدود ہے۔ ماتھوں پر سجدوں کے نشان ہیں، یعنی عبادت میں کوئی کمی نہیں ہے، رات کو بھی عبادت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی زبان پر قرآن جاری رہتا ہے ہر وقت، لیکن مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ کیوں جائیں گے سیدھے جہنم میں؟ اس لیے کہ ظاہری طور پر دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں، لیکن دین میں تفقہ نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے۔ رسول خدا کی زندگی میں، سیرت میں آپ دیکھیے کیا ہوا۔ صلح حدیبیہ کے وقت کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلح کرنا چاہ رہے ہیں، خود صحابہ اعتراض کر رہے ہیں کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہاں آپ حق پر ہیں؟ کہ جب ہم حق پر ہیں تو ہم نے کیوں نعوذ باللہ ذلت کا ہاتھ دیا کفار کے ہاتھ میں؟ یہ مطلب یہ بتا رہا ہے کہ دین اسلام کو اپنایا تو ہے، لیکن دین کی روح کو نہیں سمجھے، کہ جو خداوند کریم سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا مطلب یہی ہے کہ میں آگے سے کوئی آرگومنٹ نہیں کر سکتا ہوں، میں کسی بات پر اعتراض نہیں کر سکتا ہوں رسول خدا کی، لیکن بہرحال اعتراض ہوا۔ اسی طریقے سے ایک اور شاہد مثال تاریخ سے امام حسن مجتبیٰ کے وقت آپ دیکھیے، امام کہہ رہے ہیں جنگ لڑو، تو جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب امام نے صلح کر لی تو وہی افراد کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکہ یا مذل المؤمنین، نعوذ باللہ۔ جب امام کو سلام کرتے تھے تو یہ کہہ کر کرتے تھے کہ اے مومنین کو ذلیل کرنے والے، نعوذ باللہ تم پر سلام۔ کون افراد؟ یہ وہی افراد جو امام کے ہم رکاب ہیں۔ جب امام نے صلح کر لی تو اس القاب سے امام کو نوازا گیا۔ جب امام جنگ کا کہہ رہے تھے تو یہ جنگ نہیں کر رہے تھے۔ یہ کون افراد ہیں؟ سادہ لوح افراد ہیں۔ سادہ یعنی جو اپنے ذام میں دین اسلام کو بہت کچھ سمجھتے ہیں لیکن در حقیقت کچھ بھی نہیں سمجھتے، سادہ لوحی۔ اسی طریقے سے آگے آپ چلیے، امام حسین کی سیرت میں آپ دیکھیے، امام حسین پکار رہے ہیں، مدینے والوں کو پکار رہے ہیں، کئی جگہ پر خطوط لکھے امام نے، امام کا ساتھ نہیں دیا، یہاں تک کہ عصر عاشور امام خطبہ دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر میرا نسب تلاش کرنا چاہتے ہو تو تم میرا نسب تلاش کرو، پورے روئے زمین پر اس وقت تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا سوائے میرے اور کوئی نہیں ہے، مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، میں تمہارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں، جناب حمزہ کا تعلق میرے گھرانے سے ہے، جناب جعفر طیار کا تعلق میرے گھرانے سے ہے۔ پھر اس کے بعد امام نے یہ بھی کہا کہ کیا میں نے تمہارا کوئی مال کھایا ہے؟ کیا میں نے تمہارے کسی بندے کو قتل کیا ہے جو میرے قتل کے در پہ ہو؟ اتنا سب کچھ سننے کے باوجود امام نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں نعوذ باللہ، تمہارے درمیان وہ اصحاب موجود ہیں، ابو سعید خدری سے پوچھو، دیگر افراد جو صحابی رسول خدا موجود تھے اس وقت، حیات تھے، کہا ان سے پوچھو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ تمہیں گواہی دیں گے کہ اللہ کے رسول نے میرے اور میرے بھائی کے لیے فرمایا تھا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ۔ لیکن اتنا خطبہ سننے کے باوجود سامنے والے پر جوں نہیں رنگ رہی ہے، اور پھر وہی ہوا کہ کربلا پوری برپا ہوئی۔ تو یہ جو معاشرے کے بعد سادہ لو افراد ہیں، انہوں نے اسلام کا بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا بار بار اسلام نے جتنی تاکید کی کہ تفقہ حاصل کرو، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو، بصیرت حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ ہر آواز دینے والے کی آواز پر
اٹھ کھڑے ہو اور بجائے اصلاح کرنے کے فساد برپا کر دو۔ اس لیے آگے حدیث آئے گی کہ امام نے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جناب کمیل سے ارشاد فرمایا، کمیل بن زیاد جن کی دعا کمیل مشہور ہے، جناب کمیل کہتے ہیں کہ مولا کائنات مجھے صحرا کی طرف لے گئے۔ جب ہم صحرا میں پہنچے تو امام نے ایک ٹھنڈی آہ لی، ٹھنڈی سانس بھری، پھر اس کے بعد فرمایا کہ یا کمیل بن زیاد ان هذه القلوب اوعیۃ فخیرها اوعاها، اے کمیل یہ جو دل ہے یہ دل ظرف کی مانند ہے، ظرف یعنی برتن، برتنوں کی مانند، ان میں سب سے بہترین دل وہ ہے جو سب سے زیادہ وسعت رکھتا ہے، یعنی جس طریقے سے برتن میں آپ چیزیں ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں یا کوئی اور چیز ڈالتے ہیں تو برتن پور ہو جاتا ہے، کہ اسی طریقے سے ہمارے دل بھی ظرف کی مانند ہے۔ آپ کے اوپر ہے کہ اس دل میں کیا ڈال رہے ہیں۔ سب سے بہترین دل وہ ہے کہ جس کا ظرف سب سے زیادہ وسیع ہو۔ فاحفظ عنی ما اقول لک، اے کمیل جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں اسے حفظ کر لو۔ الناس ثلاثۃ، امام فرماتے ہیں لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم فعالم ربانی، پہلی قسم عالم ربانی، یعنی کیا مطلب؟ عالم بعمل، وہ عالم کہ جس کا کردار پروردگار عالم کی طرف ہدایت کرتا ہو۔ وہ متعلم علی سبیل نجات، دوسری قسم تعلیم حاصل کرنے والے کی، متعلم علم حاصل کرنے والا جو کہ نجات کے راستے پر ہے۔ پہلی قسم عالم ربانی، دوسری قسم متعلم تعلیم حاصل کرنے والا، تیسری قسم کون سی ہے؟ وہمج رعا، تیسری جو قسم ہے وہ حشرات کی ہے، حشرات الارض، مکھی مچھر مثال کے طور پر ان کو حشرات کہا جاتا ہے۔ کہا کہ لوگ تین قسم کے ہیں، یا عالم ربانی یا متعلم، تیسری قسم کیا ہے؟ حشرات کی۔ مولا یہ حشرات کیوں کہا؟ اتباع کل ناعق، یہ ہر آواز کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یہ تیسری قسم والے حشرات جو ہیں وہ ہر آواز کے پیچھے، ہر آواز دینے والے کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ یمیلون مع کل ریح، ہر ہوا کے ساتھ ان کا رخ بدلتا جاتا ہے۔ یہ کنایا ہے، آج آپ کے ساتھ ہیں اس لیے کہ ہوا کا رخ آپ کی طرف ہے، کل کسی اور کی طرف ہوں گے کیونکہ ہوا کا رخ اس کی طرف ہے، پرسوں کسی اور کی طرف ہوں گے کیونکہ ہوا کا رخ، یعنی ان کے جو اپنی زندگی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، ہوا کے رخ پہ چلتے ہیں۔ لم یستضیئوا بنور العلم، یہ جو تیسری قسم ہے یہ کس کی ہے؟ کہ یہ نور علم، علم کے نور سے ضیاء نہیں لیتے ہیں، روشنی نہیں لیتے ہیں علم کے نور سے۔ ولم یلجؤوا الی رکن وثیق، کسی محکم ستون کی طرف پناہ نہیں لیتے ہیں۔ تین قسم مولانا نے بیان کی، کہا کہ لوگوں کی تین قسمیں ہیں، ایک عالم ربانی ہے، ایک متعلم ہے، اس کے علاوہ یعنی جو نہ عالم ربانی ہو نہ متعلم ہو۔ اس لیے امام نے فرمایا ایک اور حدیث میں کہ جب صبح کرو تو تمہاری حالت دو حالتوں میں سے خارج نہیں ہونی چاہیے، یا عالم ہو یا متعلم، یہ جاننے والے بنو، یا اگر نہیں جانتے ہو تو سیکھنے والے بنو۔ جہل کو اسلام نے پسند نہیں کیا، جہالت کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ شاید جتنی تاکید مذہب اسلام نے علم کو حاصل کرنے پر کی ہے، کسی اور مذہب نے اتنی تاکید نہیں کی ہوگی۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کو حاصل کرنا فریضہ ہے ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کو حاصل کرو کہاں سے؟ مہد سے، گود سے لحد تک۔ اطلب العلم ولو بالصین، علم کو حاصل کرو اگرچہ کہ تمہیں چین کا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تو زمانے کے اعتبار سے بھی مطلق ہے، یعنی کوئی ایج ڈیفائن نہیں کی اسلام نے کہ دیکھو اگر 35 سال تک ہو تو علم حاصل کرو، 35 سال کے بعد تمہارا علم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
یا مثال کے طور پر 50 سال تک اگر علم حاصل کر لیا تو کر لیا، اس کے بعد نہیں، ہر عمر میں، عمر کے جس حصے میں بھی ہو علم حاصل کرو۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، آخری حد کیا بتائی؟ قبر، یعنی سیکھنے کی جو عمر ختم ہوتی ہے وہ کہاں پر ہوتی ہے؟ قبر میں، موت کے۔ اس سے پہلے سیکھنے کی عمر باقی ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھو کہ میں بس بہت کچھ ہو گیا، میں بہت پڑھ لکھ گیا، اب نہیں ہوتا مجھ سے، یا اب میں اور کتنا پڑھوں گا، اتنی میری ایج ہو گئی۔ نہ کبھی شرماؤ اور نہ کبھی تکبر میں مبتلا ہو۔ تکبر یہ ہے کہ اب تو مثال کے طور پر اتنا عالم بن گیا ہوں، لوگ میری مجلسیں سنتے ہیں، اتنا بڑا امامہ میرے سر پہ ہے، یہ تکبر ہے۔ کہ انسان سیکھنے سے یہ جو چیزیں، جو لباس ہے یا جو ٹائٹل وغیرہ ہوتے ہیں، بسا اوقات یہ انسان کے لیے سیکھنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ میں مثال کے طور پر مجھے اتنا سنا جاتا ہے، میں فلاں کی مجلس میں بیٹھوں یا فلاں کے درس میں بیٹھوں اور اس سے کچھ سیکھوں، یہ تکبر ہے۔ یا تکبر ہے یا شرم ہے، انسان کو شرم آتی ہے بسا اوقات کہ میں اتنی میری عمر ہو گئی، اتنی میری ایج ہو گئی ہے، اب اچھا نہیں لگے گا کہ میں اپنے سے کم عمر کے درس میں بیٹھوں یا اپنے سے کم عمر شخصیت کے پاس زانو ادب طے کروں۔ تو اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، نہ شرماؤ، نہ تکبر میں مبتلا ہو، بلکہ جس عمر میں بھی ہو سیکھ سکتے ہو، اللہ نے صلاحیت دی ہے، جسم الحمدللہ صحت مند ہے، عافیت میں ہو، سیکھو۔ من المہد الی اللحد، گود سے لحد تک۔ زمانے کے اعتبار سے کوئی قید نہیں، افراد کے اعتبار سے کوئی قید نہیں۔ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت۔ یہ نہیں کہا کہ صرف مردوں پر واجب ہے، یہ نہیں کہا کہ صرف عورتوں پر واجب ہے۔ یا کمیل العلم خیر من المال، اے کمیل علم مال سے بہتر ہے۔ العلم یحرسک وانت تحرس المال، کیسے بہتر ہے؟ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو۔ گویا علم تمہیں بادشاہ بناتا ہے، مال تمہیں اپنا غلام بناتا ہے۔ والمال تنقصه النفقہ والعلم یزکو علی الانفاق، مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، جبکہ علم کی زکوٰۃ ہی کیا ہے؟ نشرہ، علم کو پھیلانا۔ زکوٰۃ العلم نشرہ، علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ علم کو پھیلایا جائے۔ تو علم کو پھیلانے سے علم اور پاکیزہ ہوتا ہے اور اس میں پروان چڑھتا ہے علم۔ یا کمیل معرفت العلم دین یدان بہ، علم کی معرفت وہ دین ہے کہ جس کو اپنایا جاتا ہے، وبہ یکسب الانسان الطاعۃ فی حیاتہ، علم کے ذریعے سے ہی انسان اپنی زندگی میں اطاعت کو حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی علم کے بغیر انسان اطاعت کے مرحلے پر نہیں آ سکتا۔ علم مقدمہ ہے عمل کا، جب تک علم نہیں ہوگا انسان عمل نہیں کرے گا، یا اگر عمل کرے گا تو اس کو اطاعت نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے کہا کہ عالم کا جو ہے وہ سیکھنا عابد کے کئی سال عبادت سے بہتر ہے۔ وجمیل الحدوثۃ بعد وفاتہ، علم کے ذریعے سے کیا چیز انسان حاصل کرتا ہے؟ جمیل الحدوثۃ بعد وفاتہ، جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو انسان کے پیچھے انسان کی یا اچھائیاں بیان کی جاتی ہیں یا انسان کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں، لیکن جب عالم کی وفات ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اس کی اچھائیاں بیان کی جاتی ہیں۔ والعلم حاکم والمال محکوم علیہ، علم حاکم ہوتا ہے، مال محکوم ہوتا ہے۔ یا کمیل ہلک خزان الاموال وہم احیاء والعلماء باقون ما بقی الدہر، اے کمیل بن زیاد، اموال کو جو خزانے دار تھے، مال کے جو خزانے دار تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ والعلماء باقون، جبکہ علماء باقی ہیں۔ کب تک باقی رہیں گے؟ ما بقی الدہر، جب تک زمانہ باقی ہے عالم باقی ہیں۔ کتنے علماء آج بھی حوزہ علمیہ قم میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ کیوں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ علم کی وجہ سے ان کا نام باقی ہے۔ شیخ انصاری جیسی شخصیت، آخوند خراسانی جیسی شخصیت، شہید اول شہید ثانی جیسی شخصیت، مرحوم مظفر جیسی شخصیت، مدرس افغانی جیسی شخصیتیں،
اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے علماء باقی رہتے ہیں. مولا فرماتے کہ علماء اس وقت تک باقی رہتے ہیں جب تک زمانہ باقی، اس لیے کہ وہ خود تو چلے جاتے ہیں، یعنی ان کا جسم چلے جاتا ہے، لیکن ان کے جو اثرات ہیں وہ باقی رہتے ہیں. اعیانہم مفقودہ و امثالہم فی القلوب موجودہ، ان کے جو جسم ہیں وہ مفقود ہو جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، لیکن جو ان کی مثالیں ہیں، جو ان کا کردار ہے وہ دلوں میں باقی رہتا ہے. ہا انہا ہنا لعلما جما، امام نے اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف. اے کمیل، اس سینے میں وافر مقدار میں علم موجود ہے. مولا کائنات کا سینہ ہے، کہا کہ اس سینے میں وافر مقدار میں علم موجود ہے. لو اصبت له حملتاً، کاش کہ میں علم کو متحمل کرنے والے افراد پا لیتا، ایسے افراد پا لیتا کہ جو میرے اس علم کو برداشت کر سکیں، جو مجھ سے سیکھنے کے لیے آئیں، نہ کہ مجھے سکھانے کے لیے. مسئلہ یہ تھا کہ امام کو سکھانے کے لیے آتے تھے. کہا کہ کاش متعلم ہوتے، کاش سیکھنے والے ہوتے تو میں اپنا یہ علم ان کو سکھلا دیتا. بلا اصبت لقنا غیر مأمون علیہ، ہاں میں نے افراد تو پائے بہت چلاک، مگر ان کے اوپر اطمینان نہیں کیا جا سکتا تھا. کیوں؟ مستعملا آلۃ الدین للدنیا، بہت ذہین تھے، بہت چلاک تھے، لیکن میں نے ان کو علم نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ دین کو استعمال کریں گے کس لیے؟ دنیا کے لیے. مستعملا آلۃ الدین للدنیا، دین کو آلہ بنائیں گے، ٹول بنائیں گے کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ ظاہری اعتبار سے، استعداد کے اعتبار سے اچھے افراد موجود تھے، چلاک ذہین جسے ہم کہتے ہیں موجود تھے، لیکن تربیت یافتہ نہیں تھے. علم جب غلط ہاتھوں میں چلا جاتا ہے تو اس کا بھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. یعنی ایک تو ہم نے شروع میں بیان کیا کہ سادہ لو افراد انہوں نے نقصان پہنچایا، دوسرے وہ افراد کہ جن کے ہاتھوں میں علم چلا، یہ تھے ذہین لیکن علم کو غلط طریقے سے استعمال کیا، انہوں نے بھی بہت بڑا نقصان پہنچایا دین اسلام کا. مستحضراً بنعم اللہ علی عبادہ وبحجج علی اولیائہ. خوب، یہ روایت یہاں پر ختم ہوئی. چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی کوئی طالب علم مولا کے سامنے حاضر ہوتا تھا، مولا کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ مرحباً بوصیت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی وصیت خوش آمدید. جب بھی کسی طالب علم کو دیکھتے تھے اس کا استقبال کیسے کرتے تھے کہ اے رسول اللہ کی وصیت خوش آمدید. پھر اس کے بعد کہتے تھے کہ ان طالب العلم اذا خرج من منزله لم يضع رجله على رطب ولا يابس من الارض الا سبحت له الى الارضين السابعه. طالب علم جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو کوئی قدم نہیں رکھتا اور کوئی قدم نہیں اٹھاتا مگر یہ کہ کسی خشک اور تر پر قدم نہیں رکھتا زمین میں سے، مگر یہ کہ ساتوں زمینیں اس کے لیے اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. سبحت له الى الارضین السابعہ، ساتوں زمینیں ایسے شخص کے لیے اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ کے رسول سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو بھی کسی ایسے راستے میں چلے کہ جس راستے میں وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھائے، خداوند کریم اس کا راستہ جنت کی طرف قرار دیتا ہے، گویا وہ جنت کے راستے کی طرف گامزن ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِهِ. ملائکہ اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں طالب علم کے لیے. وَإِنَّهُ يَسْتَغْفِرُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. طالب علم کے لیے ہر وہ چیز استغفار کرتی ہے جو زمین میں ہے
اور ہر وہ چیز استغفار کرتی ہے جو کہ آسمان میں ہے۔ حتی الحوت فی البحر، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ وفضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم لیلۃ البدر، عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسے ہی ہے کہ جیسے چاند کو فضیلت حاصل ہوتی ہے تمام ستاروں پر 14ویں کی رات۔ 14ویں کی رات جس طریقے سے چاند تمام ستاروں پر چمک رہا ہوتا ہے اور چاند کے آگے تمام ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، ایسے ہی عالم فضیلت رکھتا ہے کس کے اوپر؟ عابد کے اوپر، عبادت کرنے والے کے اوپر۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء اپنے پیچھے دینار اور درہم چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں، یعنی جو قابل وراثت بنے۔ وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، مگر یہ کہ جو چیز قابل وراثت ہے انبیاء سے وہ علم ہے۔ فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، پس جو انبیاء کے علم کو لے لیتا ہے گویا وہ ایک وافر مقدار میں اپنے نصیب کو لے لیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ من علم باب ہدن فلہ مثل اجر من عمل بہ ولم ينقص اولئک من اجورہم شیئا، جو شخص بھی کسی دوسرے شخص کو ایک ہدایت کا باب سکھلائے تو اس کے لیے ایسا ہی اجر و ثواب ہے کہ جس شخص نے اس ہدایت کے باب پر عمل کیا ہو۔ یعنی میں نے ابھی عمل نہیں کیا، میں نے ایک شخص کو ہدایت کا باب سکھلایا، میرے نامہ اعمال میں گویا وہ اجر و ثواب لکھا جائے گا کہ گویا میں نے اس ہدایت کے باب پر خود عمل کیا ہو۔ ولا ينقص اولئک من اجورہم شیئا، جبکہ خداوند کریم دیگر کے بھی اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ ومن علم باب ضلال کان علیہ مثل اوزار من عمل بہ، اور جو شخص کسی دوسرے شخص کو گمراہی کا باب سکھائے، یعنی الٹا بھی ایسی ہے، ہدایت کا باب سکھائے گویا ایسے ہے کہ اس نے خود اس ہدایت کے باب پر عمل کیا، گمراہی کا باب سکھائے گویا ایسے ہے کہ اس نے خود اس گمراہی کے باب پر عمل کیا اور وہ سارا وزر و بوال اس کے اوپر اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد اف لرجل لا يفرغ نفسه في كل جمعة یا في كل جمعة لأمر دينه فيتعاهده ويسأل عن دينه، ہر اس شخص کے اوپر وائے ہو کہ جو ہفتے میں ایک دن نہ نکالے، ہفتے میں ایک دن کس کے لیے؟ لأمر دینہ، دین سیکھنے کے لیے۔ یعنی ہفتے میں ایک دن نکالنا مشکل کام ہے، خاص کر آج کل کے زمانے میں جہاں انٹرنیٹ اس قدر عام ہو گیا ہے، سوشل میڈیا اس قدر عام ہو گیا ہے، ذرائع اتصال بہت زیادہ مہیا ہیں اور بہت زیادہ آسانی کے ساتھ دستیاب بھی ہیں اور بغیر کسی پیسوں کے دستیاب ہیں۔ واٹس ایپ ہو گیا، دیگر اور ذرائع بغیر کسی پیسوں کے دستیاب ہیں۔ کیا انسان جہاں ان ذرائع سے دیگر کاموں میں مصروف رہتا ہے اور اپنا وقت برباد کرتا ہے، نہیں کر سکتا کہ ان ذرائع کو استعمال کرے، ان ذرائع کے ذریعے سے علم حاصل کرے۔ وائے ہو سے شخص، ہر اس شخص کے اوپر کہ جو ہفتے میں ایک دن نہ نکالے تاکہ اس دن دین کو سیکھے اور اپنے دین کے بارے میں سوال کرے۔ من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح، جو شخص بھی بغیر علم کے عمل انجام دیتا ہے تو اس کا فساد اس کی اصلاح سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔ بغیر علم کے عمل انجام دینا، جیسے کہ ہم نے شروع میں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ بغیر بصیرت کے انسان فقط ثواب کی خاطر لگا ہوا ہے۔ آج عمل ام داؤد کرنے ہیں، آج شب جمعہ ہے، آج مفاتی پوری ختم ہوگی، مثال کے طور پر جمعے کا دن آ گیا، 10 بجے ہیں، مجھے نماز جعفر تیار پڑھنی ہے، چاہے جو ہے وہ میرا شوہر بیمار ہو یا میری ساس بیمار ہو یا میرا سسر بیمار ہو یا مثال کے طور پر میرا بچہ بیمار ہو، مجھے تو یہ کام کرنا ہے۔
اس کا مطلب یہ کہ علم تو ہے مگر عالم نہیں ہے۔ انسان اپنے فریضے کو پہچانے کہ اس وقت خداوند کریم مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھ سے شریعت کا اس وقت کیا تقاضا ہے۔ نہ یہ کہ فقط ایک ثواب کے دوڑ میں اور ثواب کے لالچ میں انسان بھاگتا رہے اور اس کو یہی پتہ نہ چلے کہ اس وقت میرا تقاضا، میرا وظیفہ کچھ اور تھا۔ اس وقت جہاں میں درس دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ شاید میرا وظیفہ یہ ہو کہ میں اپنی والدہ کے پاس بیٹھوں، اگر خدا نخواستہ ان کو بیماری ہے کوئی، یا خدا نخواستہ ان کو میری ضرورت ہے، یا ضرورت نہیں بھی ہے، کوئی بیماری بھی نہیں، لیکن میری والدہ چاہتی ہیں میں ان کے پاس بیٹھوں، مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اور دیگر افراد معاشرے کے، تو انسان کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس وقت شریعت مجھ سے کیا تقاضا کر رہی ہے۔ نہ یہ کہ مثال کے طور پر لمبی لمبی کتابیں اور لمبے لمبے مفاتیح کو انسان ختم کرے، لیکن پھر اس کے بعد جب اپنی زندگی میں آئے پریکٹیکل لائف میں، تو پھر وہی اسی ڈگر پر انسان چلنے لگے، وہی دوسروں کو اذیت دینا، وہی دوسروں کی غیبت کرنا، وہی مثال کے طور پر دوسروں کی چغلیاں لگانا، یا دوسروں کے بارے میں بدگمانی کو اپنے دل میں اور ذہن میں جگہ دینا۔ یہ ساری چیزیں کب آتی ہیں؟ جب شیطان بھی انسان کو خوش کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے تو اتنی عبادتیں کر لی، ماشاءاللہ تم ساکت ہو، نماز شب پڑھنے والے بھی ہو، ہر جمعے کو نماز جعفر تیار تمہاری نہیں چھٹتی ہے، ہر شب جمعہ زیارت امام حسین نہیں چھٹتی ہے، دعائے کمیل نہیں چھٹتی ہے، ہر فجر کے بعد دعائے احد تم پڑھتے ہو، ہر جمعے کی شام دعائے سماعت تم پڑھتے ہو، جب تمہیں وقت ملتا ہے تم دعائے مشلول پڑھ لیتے ہو۔ یہ شیطان انسان کو کیا کرتا ہے؟ خوش فہمی میں مبتلا کرتا ہے، یعنی اتنے اعمال کر لیے میں نے کہ الحمدللہ اگر تھوڑا سا اونچ نیچ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ ہر وقت جو ہے نا انسان کو جسے کہنا چاہیے، بلکہ روایات میں بھی ہے کہ انسان کبھی بھی اپنا محاسبہ ترک نہ کرے، چیک اینڈ بیلنس کبھی بھی۔ ہم میں سے نہیں ہے، معصوم کے جملے، ہم میں سے نہیں ہے کہ جو ہر روز اپنا محاسبہ نہ کرے، ہر روز اپنا محاسبہ نہ کرے۔ محاسبے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص کو اپنا محاسبہ ایسا کرنا چاہیے کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بزنس پارٹنر کا محاسبہ کرتا ہے۔ یعنی آپ دو افراد اگر کسی بزنس میں شریک ہوں تو کیسے ایک ایک پائی کا انسان حساب لیتا ہے کہ وہ کیا ہوا، وہ کہاں پر خرچ ہوئے، ایسے کیوں خرچ ہوئے، کس سے پوچھ کے دیے، میں نے کہا تھا نہیں کہا تھا، کہا بالکل اس سے بھی زیادہ سخت اپنا محاسبہ کرو۔ جب انسان محاسبہ کرتا ہے تو اس کے سامنے اس کو اپنی شخصیت نظر آتی ہے کہ اچھا کیا شخصیت ہے، صحیح ہے میں نے صبح مثال کے طور پر نماز جعفر تیار پڑھی 10 بجے، لیکن 12 بجے جو پڑوسن سے بات کی میں نے، اس میں نے ماشاءاللہ سے گھنٹہ بھر غیبتیں کی۔ پھر اس کے بعد نماز پڑھی میں نے 12:30 ساڑھے 12 بجے، اول وقت نماز پڑھی میں نے، لیکن پھر جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اس کو چیخ کر کہا کہ جاؤ وہاں پر رکھا ہے گلاس اور خود پانی پی لو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، مثال کے طور پر مغرب کا وقت آ گیا، نماز پڑھی، اول وقت تھا، میں نماز کو نہیں چھوڑ سکتی تھی، میں نے نماز اول وقت پڑھی، لیکن جو میرا بیٹا تھا وہ بیچارہ چلاتا رہ گیا کہ مما مجھے بھوک لگی ہے، لیکن میں نے اس کو کھانا نہیں دیا اس لیے کہ نماز اول وقت پڑھنی تھی۔ تو یہ جب انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے، اچھا یہ خواتین بیٹھی ہیں اس وجہ سے میں خواتین کی مثالیں دے رہا ہوں، ورنہ مردوں کی مثالیں اس سے بدتر ہیں، مردوں کی مثالیں اس سے بدتر ہیں۔ خواتین میں کم از کم جی خواتین میں کم از کم وہی دے رہا ہوں، خواتین میں کم از کم عبادت تو موجود ہے کہ جمعے کو چلو نماز جعفر تیار پڑھی، مردوں میں کیا ہے کہ ماشاءاللہ سو رہے ہیں، اٹھیں کب؟ آفس جانے سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے اٹھیں، اور پھر بیگم کو چلا کے کہا کہ تم نے مجھے اٹھایا نہیں اور ناشتہ تیار نہیں ہے، مجھے آفس جانا ہے، جیسے کہ کوئی مثال کے طور پر احسان کر رہے ہوں۔ پھر اس کے بعد چلے گئے آفس گئے تو وہاں پہ جو دوستوں یاروں سے گفتگو ہوئی، ان میں بھی غیبت کی مثالیں کم نہیں ہیں بہرحال۔ پھر اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا تو بیٹھے میں سستی کاہلی میں، کہا اچھا اب نماز قضا ہونے والی ہے، چلو اب نماز ہی پڑھ ہی لیتے ہیں، خدا پر احسان کر لیں، تو نماز پڑھ لی۔ پھر اس کے بعد گھر آ گئے، تو گھر آئے تو گویا ایسے آئے کہ کوئی پہاڑ کاٹ کر آئیں گھر پر، اور ایسے حکم چلایا گھر والوں کے اوپر، کیونکہ سارا باس کا غصہ کہاں پہ نکلنا ہے؟ گھر والوں پر، اپنی زوجہ پر، اپنے بچوں پر۔ تو بہرحال یہ ہمارے معاشرے کی مثالیں ہیں۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین پر برائے نام عمل کر رہے ہیں،
اور ایک جملہ بڑا اچھا جملہ تھا، کسی اسکالر کا تھا، وہ یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی اچھا نہیں بننا چاہتا ہے، ہم اچھے کہلوانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو۔ اچھا بننے میں اور اچھا کہلوانے میں فرق ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے۔ ہم جو وہ اچھا کہلوانا چاہتے ہیں، یعنی لوگ ہمیں دیکھیں تو کہیں کہ ہم ماشاء اللہ سے متدین ہے، داڑھی ہے، مثال کے طور پر دین پر عمل کرتے ہیں، اچھا کہلوانا چاہتے ہیں، ہم اچھا بننا نہیں چاہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں، وہ خوبی، وہ بھلائی، وہ نیکی میری ذات کا حصہ بن جائے۔ بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ ایک صلی اللہ پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من عالم او متعلم یمر بقریۃ من قرى المسلمین او بلدۃ من بلاد المسلمین ولم یأکل من طعامهم ولم یشرب من شرابهم ودخل من جانب وخرج من جانب آخر الا رفع اللہ عذاب قبورهم 40 یوما۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی عالم یا کوئی بھی متعلم، عالم یعنی جو جانتا ہے، متعلم یعنی علم کو سیکھنے والا، طالب علم، کوئی بھی عالم اور کوئی بھی متعلم مسلمانوں کو کسی گاؤں سے، مسلمانوں کو کسی شہر سے نہیں گزرتا، نہ اس گاؤں میں وہ کھانا کھاتا ہے، نہ اس شہر میں وہ کوئی پانی پیتا ہے یا کوئی اور پینے والی چیز پیتا ہے، بس وہ ایک طرف سے داخل ہوتا ہے اور دوسری جانب سے نکل جاتا ہے۔ اس کا فقط گزرنا ہوتا ہے، ایک جگہ سے، ایک گاؤں سے، ایک قریے سے، ایک علاقے سے ایک طرف سے آتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، مگر یہ کہ خداوند کریم ان کی قبروں سے 40 دن تک عذاب اٹھا لیتا ہے۔ کس کی برکت سے؟ عالم اور متعلم کی برکت سے۔ عالم اور متعلم کی برکت سے خداوند کریم ان کی قبروں سے 40 دن تک عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ طالب علم کو کچھ صفات اپنانی چاہیے۔ آج کل ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ علم کے پیچھے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، لیکن تربیت کا دامن چھوڑتے جا رہے ہیں، جبکہ علم اور تربیت کو خداوند کریم نے ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ پروردگار وہ ہے کہ جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تزکیہ نفس کو پہلے رکھا، یعنی تربیت کو پہلے رکھا، اور تعلیم کو بعد میں رکھا۔ یہ دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر تزکیہ نفس، تربیت نفس تعلیم سے جدا ہو جائے، ہمارا سارا فوکس علم پر ہو جائے، آج بھی حوزہ علمیہ میں بھی یہ بیماری دیکھی گئی ہے۔ بعض حوزہ علمیہ کے طلاب وہ سارا فوکس کر لیتے ہیں کس کے اوپر؟ علم کے اوپر، ظاہری عبادت کو سمجھنے کے لیے، مثال کے طور پر یہ ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے، اس عبادت کا کیا مطلب ہے، اس میں تو آخوند نے یہ کہا، اس میں تو شیخ نے یہ کہا، لیکن نفس کی جو تربیت ہے اس سے اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں۔ جب اس سے اپنے آپ کو خالی کر لیتے ہیں تو نہ ان کا اخلاق محمدی ہوتا ہے، نہ ان کا کردار محمدی ہوتا ہے۔ لہٰذا دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سے طالب علم ہیں، بہت ذہین ہیں، بہت عبارتوں کو فرافر پڑھنے والے ہیں، لیکن کردار کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے آ رہی ہیں۔ خود ان کے گھر کا ماحول مثال کے طور پر خراب ہے، خود ان کا برتاؤ خود اپنی زوجہ سے درست نہیں، عالم ہے لیکن اس کے باوجود برتاؤ صحیح نہیں ہے۔ کتنے کیسز آ رہے ہیں اور سامنے موجود ہیں۔ تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہی ہے کہ جب فوکس فقط تعلیم ہو جائے، تربیت کے اوپر کوئی فوکس نہ ہو، تو پھر کیا بنتا ہے؟ پھر ابلیس بنتا ہے۔ جب فقط کس کے اوپر تربیت ہو تو فوکس ہو تعلیم کے اوپر، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی بلعام باعورہ کا واقعہ نقل ہوا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا مِنْ لَدُنَّا۔ ان لوگوں کے اوپر اس شخص کا قصہ بیان کرو کہ جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اپنی آیت دی تھی، وَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس نے اپنے آپ کو ان آیات سے خارج کر لیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ہم اس شخص کو
اپنی آیات کے ذریعے سے اس کا مقام بلند کر سکتے تھے، ولیکن اخلدہ الی الارض، لیکن وہ زمین سے چپک کر رہ گیا. یعنی حب دنیا اس قدر اس کے دل میں بس گئی کہ وہ جو آیات اللہ نے اسے دی تھیں ان آیات کا بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. اس نے خود، سورہ بھی مجھے یاد نہیں ہے، اس نے خود جو ہے وہ اپنے اختیار سے اللہ کا دیا ہوا علم اس سے اپنے آپ کو خارج کر لیا. کیوں خارج کیا؟ کیونکہ تزکیہ نفس نہیں ہے. تو تزکیہ نفس کا بہت گہرا تعلق ہے کس سے؟ علم سے. علم جب تک تزکیہ نفس کے ساتھ نہیں ملے گا اس وقت تک وہی ہوگا جو ہمارے اسکولوں میں بھی آج کل ہو رہا ہے. آج کل کے اسکول میں کیا ہو رہا ہے کہ ٹیچر کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ بچے کو کچھ کہہ سکے، بچے کو ہلکا سا مار سکے، بچے کا کان موڑ سکے، کوئی اختیار نہیں ہے. بچے کو بالکل اختیار ہے کہ وہ سب کچھ کہہ سکتا ہے. لہذا یعنی بہت ہی مجھے شاید یہاں پہ کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے کہ آج کل کے بچے ٹیچر کو گالیاں دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے وہ ٹیچر کو گالیاں دیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اگر ٹیچر نے کچھ کہا تو اسکول والے نکال دیں گے. کیوں نکال دیں گے؟ کیونکہ ہمارے سارے اسکول ہو گئے ہیں کمرشل. ان کا کام کیا ہے؟ فقط پیسے لینا. ان کا کام یہ ہے کہ فقط والدین کو خوش کرنا کہ ہاں آپ کا بچہ بہت اچھا پڑھتا ہے، اس کے پاس بہت اچھی ڈگری ہے، بہت اچھا بچہ ہے. لہٰذا جب وہ تربیت کا عنصر ختم ہوا تو نوبت آج یہاں تک پہنچ گئی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر میٹرک کے بچے ہیں وہ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں. ابھی ان کی عمریں کیا ہیں؟ میٹرک کے بچے ہیں، 9 کلاس کے بچے ہیں، وہ سگریٹ نوشی میں مبتلا ہے. یا مثال کے طور پر آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں تو دیگر منشیات میں اور مخدرات میں مبتلا ہیں. کیوں مبتلا ہیں؟ کیوں ہمارے ادارے ایسے ہو گئے؟ اس لیے کہ ادارے فاسد ہو گئے. جب کمرشل سارے کے سارے ادارے کمرشل ہو گئے اور ان کا مطمع نگاہ فقط پیسہ ہو گیا. انہوں نے کہا صحیح ہے، پیسہ ہے، ڈگری ہے، فقط تربیت سے کوئی تعلق نہیں رہا. ہماری درس گاہوں کا، چاہے وہ یونیورسٹی ہو چاہے وہ اسکول ہو، وہاں پر تربیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ جو غیر مسلم ممالک ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے بہت سی ویڈیوز آتی ہیں، موجود ہیں، جاپان کے اسکول آتی ہیں، چین کے اسکول کی آتی ہیں. وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ سب سے پہلے کیا سکھایا جاتا ہے؟ مینرز سکھائے جاتے ہیں. سب سے پہلے ان سے کام کروایا جاتا ہے. کچھ پڑھایا نہیں جا رہا، ان سے کام کروایا جا رہا ہے. مثال کے طور پر کھانا کھا لیا، آپ کھانے کے بعد جاؤ اپنا برتن دھو، اپنا برتن دھو کے جا کے رکھو جگہ پر. یا مثال کے طور پر ان کی کلاس ایسی ہے کہ جہاں پر اگر کچھ چیزیں بکھری ہوئی ہیں پہلے ان کو کھلایا، پھر اس کے بعد کہا کہ اس کو اب ہمیں سمیٹ کے رکھنا ہے. یا مثال کے طور پر جاپان کے اسکول میں بچوں کو کچھ ویڈیو دکھائی جاتی ہیں کہ تمہارے والد جو ہے وہ کس طریقے سے تمہارے لیے کما رہے ہیں. تو وہ غیر مسلم ہو کے وہ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ اگر ان کو ابھی ہم نے نہیں سکھایا، تربیت نہیں ہوئی تو یہ علم کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور ہمارا معاشرہ جو کہ اسلامی معاشرہ ہے، یہاں پر سارا کا سارا فوکس کس کے اوپر ہے؟ صرف پیسہ کمانے کے اوپر. یعنی طالب علم بھی پیسے کے لیے پڑھ رہا ہے، سکھانے والا بھی پیسے کے لیے سکھا رہا ہے، اسکول کالج انسٹیٹیوٹ وہ بھی فقط پیسے کے لیے کھلے میں ہیں. ان تینوں شعبوں میں تربیت کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اور امتحانات جیسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے اداروں میں کس طریقے سے امتحانات ہوتے ہیں اور کس طریقے سے لوگ پاس ہوتے ہیں. تو یہ جو اخلاقی فساد جب پھیلتا ہے تو کوئی بھی جب برائی جنم لیتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دم سے آسمان سے ٹپک جاتی ہے. تھوڑا تھوڑا سا ہو کے کر کر کے ہم اس نوبت تک پہنچ چکے ہیں کہ آج ہمارے بچے ہمارے منہ پر جواب دے دیتے ہیں. یہ سوسائٹی کا اثر ہے، پریشر ہے. اگر آج سے آپ 25 سال پہلے 20 سال پہلے چلے جائیں تو بچے میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کسی کو جواب دے. آج اس چیز کو تعریف کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. والدین بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، دیکھا کیسا جواب دیا اس نے. حالانکہ یہ تربیت کا نقص ہے. بچے کا ذہین ہونا، بچے کا حاضر جواب ہونا، بچے کا جواب دینا یہ ایک الگ پہلو ہے. اور بچے کی بدتمیزی کرنا، خلاف ادب گفتگو کرنا یہ ایک الگ پہلو ہے.
بدتمیزی کو، بد تہذیبی کو، بے ادبی کو آپ کبھی بھی چالاکی کا یا اس کی حاضر جوابی کا یا اس کی حاضر دماغی کا نام نہیں دے سکتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے فقط اور فقط کون خشیت کھاتے ہیں؟ اللہ کے بندوں میں سے کہ جو علماء ہیں. خشیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خشیت اور ایک ہے خوف. خشیت اور خوف میں فرق ہے. اگر یہاں پر خدا نخواستہ کوئی سانپ آ جائے تو سب ڈریں گے، اسے خوف کہتے ہیں. لیکن اگر یہاں پر کوئی بہت بڑا عالم آ جائے، اگرچہ کہ وہ عمر میں آپ سے چھوٹا ہو لیکن علم میں آپ سے بڑا ہو، تو آپ اس کا احترام کریں گے. اس کو خشیت کہا جاتا ہے. تعظیم کی خاطر وہ کام انجام نہیں دیں گے جو اس کی ادب کے برخلاف ہوں. اس کو خشیت کہا جاتا ہے. جبکہ خداوند کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ. انہوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی کہ جیسے قدر کرنی چاہیے تھی. یعنی جیسے خداوند کریم کی عظمت اور جلالت کا تقاضا تھا کہ اس سے خوف کھایا جائے، اس کی ذات سے ڈرا جائے، اس کی ذات کے آگے انسان خاضع ہو جائے، انہوں نے اس طریقے سے اللہ کو نہیں پہچانا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے فقط وہ خشیت کھاتے ہیں کہ جو علماء ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر علم آپ کے اندر خشیت الہی کو پیدا نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ گمراہی کے راستے میں. آپ نے پوری توضیح مسائل رٹ لی، آپ نے ساری احادیث کی کتابیں رٹ لیں، سب رٹ لیا آپ نے، لیکن آپ کے دل میں خشیت پیدا نہیں ہو رہی، وہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے. نماز کے بعد وہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے، وہ صلاحیت نہیں آ پا رہی ہے کہ جس سے آپ اللہ کی معصیت سے دور رہ سکیں. تو سارے علم کو پڑھ لینے کے بعد، ساری کتابیں گھول کر پی لینے کے باوجود بھی آپ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں. اصل ہدف اور مقصد کیا ہے علم کا؟ علم ٹول ہے، ذریعہ ہے. اگرچہ کہ علم کمال ضرور ہے، لیکن یہ خود علم مقصد نہیں ہے. یہ علم آپ کو لے کر جاتا ہے کہاں پر؟ کمال کی طرف، سعادت کی طرف. وہ کمال اور وہ سعادت کیا ہے؟ خشیت الہی. اور جو علم کے جس مرحلے پر ہوتا ہے اس میں اتنی ہی خشیت ہوتی ہے. آپ اور میں نماز پڑھتے ہیں، آپ اور میں وضو کرتے ہیں، ہمارا چہرے کا رنگ زرد نہیں ہوتا. آپ اور میں وضو کرتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، ہنستے بھی ہیں، مسکراتے بھی ہیں. نہ آپ کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے، نہ میرے چہرے کا رنگ بدلتا ہے. آپ اور میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نہ آپ کی ٹانگیں لرزتی ہیں نہ میری ٹانگیں لرزتی ہیں. لیکن وہی امام حسن مجتبیٰ، وہی امام محمد باقر، وہی امام زین العابدین، وہی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو چہرے کا رنگ کیا ہو جاتا ہے؟ زرد ہو جاتا ہے. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ٹانگیں لڑکھڑانے لگتی ہیں. کسی نے امام محمد باقر سے کہا کہ آپ کے والد گرامی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیوں ان کی یہ کیفیت، ان پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس وجہ سے کہ وہ جس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اس کو پہچانتے ہیں. تو علم آپ کو کہاں پر لے کے جاتا ہے؟ علم آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا کرتا ہے. وہ اس کیفیت کا نام کیا ہے؟ خشیت الہی. یعنی انسان جیسے جیسے علم حاصل کرتا رہتا ہے، اللہ کو اسی طریقے سے پہچاننا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ کی قدر اس کے دل میں مزید کیا ہوتی رہتی ہے؟ بڑھتی رہتی ہے. تو ائمہ اطہار کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے جسم لرز جاتے تھے. جب وہ وضو کرتے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا. وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ کمال معرفت پہ تھے، جانتے تھے کہ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. لہٰذا ان کی کیفیت ہوتی تھی، ہماری اور آپ کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، کیونکہ کمال معرفت کے اس مرحلے پر نہیں ہے، علم کے ہم اس مرحلے پر نہیں ہیں. مولا کائنات فرماتے تھے کہ یا طالب العلم ان العلم ذو فضائل کثیرہ. اے علم حاصل کرنے والے، علم بہت سارے فضائل کو رکھتا ہے. فرأسہ التواضع. علم کا جو سر ہے وہ تواضع ہے. علم کا جو سر ہے، گویا امام نے تشبیہ دی علم کو ایک انسان کے جسم سے. علم کا جو سر ہے وہ تواضع ہے. تواضع کا مطلب کیا ہے؟
انسان اپنے کس سے پہچانا جاتا ہے؟ سر سے. وجہ کہا جاتا ہے. جب انسان چہرے کو دیکھتا ہے تو پہچانتا ہے کہ ہاں یہ کون ہے، فلاں، یہ فلاں فلاں. تو گویا علم کی جو شناخت ہے وہ تواضع ہے. اگر تواضع نہیں ہے گویا ابھی تک آپ عالم نہیں بنے. علم انسان حاصل کرتا ہے. علم انسان حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر انسان میں تکبر اور اکڑ پیدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک وہ علم کے مرحلے پر نہیں پہنچا ہے. اس کا جو سر ہے وہ تواضع. وعینہ البراءۃ من الحسد. علم کی جو آنکھیں ہیں وہ کیا ہیں؟ حسد سے بیزاری ہے. سب سے زیادہ حسد کس میں پایا جاتا ہے؟ علماء میں. علماء میں سب سے زیادہ حسد پایا جاتا ہے. حدیث ہے سب سے زیادہ حسد کس میں پایا جاتا ہے؟ علماء میں پایا جاتا ہے. عینہ البراءۃ من الحسد. علم کی جو آنکھیں وہ کیا ہیں؟ حسد سے بیزاری. وَأُذُنُهُ الْفَهْمُ. علم کے جو کان ہیں وہ کیا ہیں؟ سمجھ. وَلِسَانُهُ الصِّدْقُ. علم کی جو زبان ہے وہ سچائی ہے. وَحِفْظُهُ الْفَحْصُ. اور علم کا جو حفظ کرنا ہے وہ کیا ہے؟ جستجو ہے، تحقیق ہے. ایسے ہی سنی سنائی باتوں پر آگے نہ خود عمل کرتا ہے، نہ سنائی سنائی باتوں کا آگے بڑھاتا ہے، بلکہ تحقیق کرتا ہے. وَقَلْبُهُ حُسْنُ النِّيَّةِ. علم کا جو دل ہے وہ اچھی نیت ہے. عالم کے دل میں بدگمانی نہیں ہوتی. اس لیے مولانا نے فرمایا کہ اگر اپنے کسی برادر مومن سے کوئی بات سنو یا دیکھو تو 70 احتمالات دو. 70 احتمالات. مثال کے طور پر فلاں شخص سے آپ ملے اور اس نے آپ کو سلام نہیں کیا یا اس طریقے سے آپ سے نہیں ملا جس طریقے سے ملتا تھا. ہمارے ذہن میں کیا پوری ایک کہانی بنتی ہے. میں اس دن اس کے پاس گئی تھی، اس نے ایسے کیا تھا تو یہ ہوا ہوگا، اور بالکل یقین کے ساتھ. کہ مولا کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی کام، جب کوئی فعل دیکھو، کوئی چیز سنو تو 70 احتمال دو. اور 70 احتمال دینے کے باوجود بھی اگر تم کہو کہ نہیں 70 کے 70 احتمال میں نے دے دیے، ان میں سے کوئی احتمال نہیں ہو سکتا، تو بجائے اس کو ملامت کرنے کے اپنے آپ کو ملامت کرو کہ میں ایک بندہ مومن کے فعل کو 70 احتمال پر حمل نہیں کر سکا. تو کمی اس میں نہیں ہے، کمی کس میں؟ مجھ میں. اچھی نیت. قلبہ حسن نیہ. وعقلہ معرفت الاشیاء والامور. علم کی عقل کیا ہے؟ اشیاء کی معرفت اور امور کی معرفت ہے. ویدہ الرحمہ. علم کے جو ہاتھ ہیں وہ رحمت ہیں. ورجلہ زیارت العلماء. علم کے جو پیر ہیں وہ کیا ہیں؟ علماء کی زیارت ہیں. وہمتہ. علم کی ہمت کیا ہے؟ ہم و غم کیا ہے؟ السلامہ. یعنی سلامت کے ساتھ اس دنیا سے گزر جائے اور آخرت میں سلامتی والے گھر میں داخل ہو جائے. وحکمتہ الورع. علم کی حکمت کیا ہے؟ گناہوں سے پرہیز. ومستقرہ النجات. علم کی جائے قرار کیا ہے؟ نجات ہے، کامیابی ہے. وقائدہ العافیہ. علم کو چلانے والا کیا ہے؟ عافیت ہے. ومرکبہ الوفا. علم کی سواری وفاداری ہے. وسلاحہ لین الکلمہ یا لین الکلام. علم کا جو اسلحہ ہے یہ بہت اہم ہے. علم کا جو اسلحہ ہے کبھی چرب زبانی نہیں ہے، دراندازی نہیں ہے، زبان درازی نہیں ہے، بلکہ نرم زبانی، نرم گفتگو کرنا. لہذا سرکار ختمی مرتبت کے لیے کہ جو خلق عظیم کی منزل پر فائز ہیں، ان کے لیے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ نِلْتَ لَهُمْ. اللہ کی رحمت کی یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم پڑ گئے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل والے ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. تو یہ سب کے سب آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. لہذا اللہ نے آپ کے دل کو نرم بنایا ہے. عالم کیا ہوتا ہے؟ جس کی زبان نرم ہوتی. سیفہ الرضا. عالم علم کی تلوار رضا ہے. وقوسہ المدارات. اور علم کی جو کمان ہے وہ مدارات ہے. مدارات یعنی عفو و درگزر سے کام لینا. عفو و درگزر سے کام لینا. کسی کی کوئی خطا ہو گئی ہے تو اس کو پکڑ کے نہ بیٹھ جانا. غلطی ہو گئی کسی سے مثال کے طور پر تو اس غلطی کو پکڑ کے نہ بیٹھے. وجیشہ محاورۃ العلماء. علم کا جو
لشکر ہے وہ کیا ہے؟ علماء سے گفتگو، علماء سے بحث اور مباحثہ. بحث و مباحثہ سے مراد یعنی علمی بحث اور مباحثہ. ومالہ الادب، علم کا مال ادب ہے. وذخیرتہ اجتناب الذنوب، علم کا ذخیرہ کیا ہے؟ گناہوں سے پرہیز کرنا. وزادہ المعروف، علم کی زاد راہ نیکیاں ہیں. وماؤہ الموادعہ. ودلیلہ الہدی، علم کی جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے. ورفیقہ محبت الاخیار، اور علم کے جو دوست ہیں وہ کیا ہیں؟ نیک لوگوں سے محبت اختیار کرنا. جی، نیک افراد سے محبت اختیار کرنا. علم کا جو اسلحہ ہے وہ نرم زبان، نرمی سے گفتگو کرنا. علم کی جو دلیل ہے ہدایت ہے. کیا چیزیں جو علم کے لیے آفت بنتی ہیں؟ عالم کے لیے ایک چیز کیا چیز ہے جو کہ آفت بنتی ہے؟ تو سب سے بڑی آفت خود پسندی، خود پسندی، تکبر، یہ عالم کے لیے آفت ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت. من اراد الحدیث لمنفعت الدنیا لم یکن له فی الآخرۃ نصیب، جو شخص حدیث کا ارادہ کرے یعنی علم سیکھنا چاہے لیکن مقصد کیا ہو؟ لمنفعت الدنیا، دنیا کی منفعت کی خاطر، دنیا کی خاطر، دنیا کی مال و دولت کی خاطر، تو ایسے شخص کو دنیا تو چاہے پھر بھی مل جائے لیکن آخرت میں اس کا کوئی نصیب نہیں ہے. ومن اراد به خیر الاخرہ اعطاہ اللہ خیر الدنیا والآخرہ، اور جو شخص بھی علم سے آخرت کا ارادہ کرے تو خداوند کریم اس کو دنیا بھی دیتا ہے اور اس کو آخرت سے بھی نوازتا ہے. الفقہاء امناء الرسل، فقہا رسولوں کے امین ہیں. فقہا رسولوں کے کیا ہیں؟ امین ہیں. ما لم يدخلوا فی الدنیا، جب تک وہ دنیا میں داخل نہ ہوں. لہذا آپ دیکھتے بھی ہیں کہ جو تقلید کے باب میں جو مجتہد جامع شرائط کی شرائط بیان ہوتی ہیں ان میں سے ایک شرط کیا بیان ہوتی ہے؟ دنیا کا حریص نہ ہو، دنیا کا حریص نہ ہو. قیل یا رسول اللہ وما دخولہم فی الدنیا، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ جب تک وہ دنیا میں داخل نہ ہو تو وہ فقہا کے امین ہیں، دنیا میں داخل ہونے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ اتباع السلطان فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم علی دینکم. دنیا میں داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اس وقت کا بادشاہ ہے اس کی اتباع کریں، یعنی پوسٹ کی خاطر یا کسی بھی اور دنیاوی منفعت کے لیے جو دنیاوی افراد ہیں ان کا اتباع کیا جائے. بس جب یہ کام کریں تو بس ان سے فاحذروا علی دینکم، ان سے اپنے دین کو بچا کے رکھو. من طلب العلم لیبائی بہ العلماء و یماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار ان الرئاسۃ لا تصلح الا لأہلہا. جو شخص بھی علم کو حاصل کرے تین مقصد کے لیے، پہلا مقصد کیا ہو؟ یتباہی بہ العلماء، علماء پر فخر و مباحات کے لیے. علم حاصل کرے کس لیے؟ تاکہ میرا نام ہو، تاکہ علماء میں میرا نام شمار کیا جائے یا میں علماء پر فخر کروں. یا او یماری بہ السفہاء، یا جو جہلا ہیں، جاہل افراد ہیں، ان سے فقط بحث اور مباحثے کے لیے علم حاصل کرے. ہم اور غم اور مقصد کیا ہو کہ جو جاہل افراد ہیں ان سے بحث و مباحثہ کرے گا. او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا شہرت کے لیے، لوگ مجھے علامہ کہیں، لوگ مجھے مساجدوں پر کہیں کہ بھائی یہ تو ان کی مجلس میں بڑا رش ہوتا ہے، دور دور سے لوگ ان کو سننے آتے ہیں، ان کا جو پروٹوکول ہے مثال کے طور پر 10-12 گاڑیاں ہوتی ہیں. لوگوں کے نگاہ میں مقام کو حاصل کرنے، جو شخص ان تین مقاصد کے لیے علم حاصل کرتا ہے، امام فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، پس وہ اپنا ٹھکانہ آتش جہنم میں آمادہ کر لیتا ہے. اس
سب آ جاتے ہیں علماء کے علاوہ طالب علموں میں بھی؟ جی جی بالکل. ابھی ہم کیونکہ علم کی یہ بات کر رہے ہیں، یعنی یہاں پر علم کی آفات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، تو علم کی آفات یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کا مقصد بالکل واضح ہونا چاہیے. آپ کس لیے علم حاصل کر رہے ہیں؟ ہمارے سامنے دو علم ہیں، ایک علم دین اور ایک علم دنیا. دونوں میں آپ کا مقصد کلیئر ہونا چاہیے. جو علم دنیا حاصل کر رہے ہیں اس میں بھی ہمارا مقصد کلیئر نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم اپنے بچے کو اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچے کو اچھا پڑھانا چاہتے ہیں، اچھی ڈگری دینا چاہتے ہیں، لیکن کسی سے ہی پوچھیں کیوں؟ تاکہ اس کی اچھی جاب لگ جائے. آپ اس کو کیوں ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں؟ آپ اس کو کیوں انجینئر بنانا چاہتے ہیں؟ آپ اس کو کیوں سی اے کرانا چاہتے ہیں؟ تاکہ اس کی زندگی بن جائے، اس کی اچھی جاب لگ جائے. حالانکہ علم کا رزق سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے. کتنے ڈگری والے ہیں جو بے روزگار پھر رہے ہیں، اور کتنے جاہل ہیں جو کروڑوں کما رہے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ہمارے اپنے معاشرے میں آپ دیکھیں کتنے جاہل ہیں، یعنی بالکل پہلی کلاس بھی نہیں پڑھے ہوئے ہیں، لیکن وہ کما رہے ہیں، مال و دولت ہے ان کے پاس. صحیح ہے. اور کتنے ہی ڈگری والے ہیں بیچارے، ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں، جاب نہیں ہے ان کے پاس. سر اس کی کوئی لاجک ہے؟ اس لیے کہ خود مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے بے وقوفوں کو علم دیا تاکہ عقل مندوں کے لیے عبرت رہے، کہ عقل مند یہ نہ سمجھیں کہ رزق عقل سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ عقل مند یہ سمجھیں کہ ایک رازق ہے جو میرا بھی رازق ہے اور اس کا بھی رازق ہے، جو سب کو رزق دینے والا ہے. رزق مقسوم ہے، روایت میں ہے رزق تقسیم شدہ ہے. آپ کا میرا رزق تقسیم شدہ ہے. صحیح، ہم اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، گھٹا سکتے ہیں اپنے اعمال سے. میں اپنے عمل سے اس میں اضافہ کر سکتا ہوں، صلہ رحمی کروں، رزق میں اضافہ ہوگا مثال کے طور پر، اور اعمال انجام دوں، زیارت امام حسین میں جاؤں، رزق میں اضافہ ہوگا. دیگر اعمال، نماز شب پڑھو، رزق میں اضافہ ہوگا. فجر کی تعقیبات پڑھو، رزق میں اضافہ ہوگا. طلوع فجر کے بعد نہ سو، رزق میں اضافہ ہوگا. نماز عشاء کی نوافل پڑھو، رزق میں اضافہ ہوگا. مثال کے طور پر سورہ طلاق کی 3 آیتیں پڑھو، اللہ رزق میں اضافہ کرے گا. اضافہ آپ کر سکتے ہیں، گھٹا بھی سکتے ہیں. قطع رحمی کرو، رزق گھٹ جائے گا مثال کے طور پر. گناہوں میں استعمال کرو رزق کو، رزق کٹ جائے گا. اور بہت سے اسباب ہیں، لیکن رزق تقسیم شدہ ہے. اس کو جتنا ملنا ہے اس کو اتنا مل کر رہے گا. آپ اور میں نہ کسی کا رزق چھین سکتے ہیں، نہ کسی کو رزق دے سکتے ہیں. دینے والی ذات اللہ کی ہے. علم کا رزق سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں جو اصل بات جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہم جو اپنے بچوں پر بلا وجہ کا بوجھ ڈالتے ہیں کہ نہیں تمہیں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے ورنہ تمہاری لائف خراب ہو جائے گی، بگڑ جائے گی، اور تمہیں اچھی جاب نہیں ملے گی، یا جو بھی ایکس وائی زیڈ. تو وہاں پہ بھی ہمارا مقصد کلیئر نہیں ہے کہ ہم کیوں بچے کو پڑھا رہے ہیں. میں کیوں بچے کو مثال کے طور پر انجینئر پڑھا رہا ہوں، کیوں بچے کو میں ڈاکٹریٹ کرا رہا ہوں، کیوں بچے کو میں جو بھی کسی بھی فیلڈ میں داخل کر رہا ہوں، کیوں داخل کر رہا ہوں. ایک ہی جواب آپ کو ملے گا، اچھی جاب مل جائے، اس کی زندگی بن جائے. یعنی وہاں پر یہ مقصد نہیں ہے میرا کہ میں بچے کو ڈاکٹر اس وجہ سے بنا رہا ہوں کیونکہ خود ڈاکٹر بننا ایک فضیلت ہے اسلام میں، اور معاشرے کو ضرورت ہے ڈاکٹر کی، لہٰذا معاشرے کی خدمت ہو، اس وجہ سے ڈاکٹر. کسی ایک سے بھی آپ یہ جواب نہیں سنیں گے کہ وہ کہے کہ میں اپنے انسان بنانے کے لیے ایک اچھا انسان بنانا، اس کا کردار اچھا بن جائے، اس میں ایک اسے کہنا چاہیے لٹریسی ریٹ اس کا بڑھے تاکہ وہ اچھائی کو برائی سے تمیز دے سکے، اپنی زندگی اچھی گزار سکے. تو دنیاوی علم میں بھی مقصد کلیئر نہیں ہے. اور جو دین کا علم ہے، آج بھی بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے ہمیں کہ جب حوض علمیہ میں بہت سے والدین آتے ہیں اور اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں بھائی کیا مقصد ہے آپ کا، کیوں لے کر آئیں؟ تو پہلے تو ایک وہی رٹا یعنی جواب ہوتا ہے کہ صحیح دین پر عمل کرے، خود بھی عمل کرے گا، دوسروں بھی کرے گا. لیکن در پردہ وہ بچے حوضے میں آتے ہیں جو 5 بچوں میں سے جو سب سے ناکارہ بچہ ہوتا ہے. یعنی جو کسی اور فیلڈ میں نہیں چل پایا تو اس کو کہا کہ بھائی اس کو دین میں ڈال دو. تو جو کسی اور فیلڈ میں نہیں چل پایا وہ دین میں کیسے چل پائے گا؟ صحیح ہے، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ والدین کے ذہن میں بھی اور بچہ جو آنے والا ہے اس کے ذہن میں بھی جو ویژن ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ بہت سے بڑے بڑے خطیبوں کو دیکھ کے آ رہا ہوتا ہے کہ یار ان کی مجلس میں ایسا ہوتا ہے، ایسا پروٹوکول ہوتا ہے، اور ایسے مثال کے طور پر لوگ واہ واہ کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور ان کے احترام کرتے ہیں.
تو اس کا آئیڈیل وہی ہوتے ہیں، یعنی مجھے وہاں اس پوسٹ تک جانا ہے، حالانکہ اس پوسٹ کا اور اس علم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور حوزہ علمیہ کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ حوزہ علمیہ میں قطعاً خطابت نہیں سکھائی جاتی، خطابت حوزہ علمیہ میں نہیں سکھائی جاتی۔ حوزہ علمیہ کے جو علوم ہیں وہ مشخص ہیں۔ حوزہ علمیہ کا جو پورا نصاب ہے وہ فقہ اور اصول فقہ پر مشتمل ہے۔ باقی کا جو مطالعہ ہوتا ہے تفسیر کا، تاریخ کا، عقائد کا، یہ طالب علم کو خود کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جو حوزہ علمیہ آپ کو سکھاتا ہے وہ آپ کی روٹس جو ہوتی ہیں، آپ کی جو بنیادیں ہوتی ہیں، ان بنیادوں کو محکم کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، تاکہ آپ اچھے طریقے سے دین کو سمجھ سکیں۔ وہاں پر کوئی خطابت کی کلاس نہیں ہوتی، کوئی خطابت نہیں سکھائی جاتی۔ یہ ہمارے معاشرے نے ایک ایسا، جسے کہنا چاہیے سماج ایسا بنا دیا ہے کہ ہم نے حوزے کی طالب علم کو یا دین کے علم کو فقط منحصر کر دیا کس میں؟ مجلس میں۔ جو اچھی مجلس پڑھتا ہے وہ بہت بڑا عالم ہے، وہ بہت بڑا علامہ ہے، جس کو مجلس نہیں آتی اس کو کچھ نہیں آتا۔ تو دونوں جگہ ہمارے جو مقصد ہیں وہ کلیئر نہیں ہے، نہ دنیاوی طالب علم میں ہمارا مقصد کلیئر ہے، نہ دینی علم میں ہمارا مقصد کلیئر ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد الہی ہونا چاہیے۔ آپ علوم حاصل کر رہے ہیں، اس مدرسے میں آ رہے ہیں یا کسی بھی اور مدرسے میں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میرے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو۔ ائمہ اطہار نے کہا کہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو تاکہ اس دین کے ذریعے سے میں اللہ سے قریب ہوں۔ اصل ہدف اور مقصد یہ ہے دین کا۔ باقی جتنے بھی فائدے حاصل ہو رہے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ جانبی فائدے ہیں، اس کا دین سے یا دینی طالب علمی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مولا فرماتے ہیں کہ قسم ظہری رجلان من الدنیا، دنیا کے دو لوگوں میں سے دنیا میں سے دو لوگوں نے میری کمر توڑ دی ہے۔ دنیا میں سے دو لوگوں نے میری کمر توڑ دی ہے۔ رجل علیم اللسان فاسق، ایک وہ شخص ہے کہ جو زبان کا بہت جاننے والا ہے، اس سے آپ بات کریں تو ماشاءاللہ اس کی زبان سے یعنی علم کی موتی جھڑتے ہیں۔ زبان سے علم کا بہت جاننے والا ہے، اصطلاحات رٹی ہوئی ہیں، کتابوں کے نام رٹے ہوئے ہیں، فلاں کتاب میں یہ حدیث، فلاں کتاب میں یہ حدیث، اس میں یہ فرمایا، اس میں یہ فرمایا، مگر فاسق۔ جتنی زبان کے اعتبار سے عالم ہے، کردار کے اعتبار سے اتنا ہی کیا ہے؟ فاسق، یعنی عالم بے عمل، عالم بے عمل۔ یہ پہلا شخص۔ دوسرا شخص وَرَجُلٌ جَاهِلُ الْقَلْبِ ناسخ، ایک دوسرا وہ شخص کہ آتا جاتا کچھ نہیں ہے، دین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن تم اس کی عبادتیں دیکھو، نماز شب کا بھی پابند ہے، اول وقت نماز پڑھنے کا بھی پابند ہے، 3 مہینے سال کے 3 مہینے روزے بھی رکھتا ہے، لیکن مثال کے طور پر نہ وضو صحیح ہے، نماز میں قرأت صحیح نہیں ہے، مثال کے طور پر روزے میں معلوم نہیں ہے کہ کب وقت شروع ہوتا ہے، کب وقت ختم ہوتا ہے، روزے کے مبطلات کیا ہیں۔ تو عمل کے اعتبار سے دیکھو تو اس سے بڑا کوئی عامل نہیں ہے، لیکن جاہل ہے، نہیں جانتا ہے، تو در حقیقت یہ دیکھنے کے لیے عابد ہے لیکن عابد نہیں ہے۔ کہ یہ 2 افراد ہیں کہ ان دونوں نے میری کمر توڑ دی۔ ایک وہ کہ بہت جاننے والا ہے لیکن فاسق ہے، علم پر عمل نہیں کرتا ہے۔ دوسرا عمل تو کرنے والا ہے لیکن جاہل ہے، جانتا ہی نہیں۔ ھذا یصد بلسانہ عن فسقہ وھذا ینسکہ عن جہلہ، ایک شخص اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے فسق کو چھپاتا ہے اور ایک شخص اپنی عبادت کے ذریعے سے اپنے جہل کو چھپاتا ہے۔ فاتقوا الفاسق من العلماء، بس علماء میں سے فاسق سے بچو۔ مولا فرماتے ہیں علماء میں سے جو فاسق افراد ہیں ان سے بچو۔ والجاہل من المتعبد، اور عبادت کرنے والوں میں جاہل افراد سے بچو۔ علماء میں فاسق سے بچو اور عبادت کرنے والوں میں کس سے بچو؟ جاہل سے بچو۔ اولئک فتنۃ کل مفتون، یہ ہر فتنے میں گرفتار شخص کا فتنہ ہے۔ فإنی سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ یا علی ہلاک امتی علی ید کل منافق علیم اللسان، اے علی میری امت کی ہلاکت کس میں ہے؟ میری امت کی ہلاکت
ہر اس منافق کے ہاتھ میں ہے کہ جس کی زبان بہت جاننے والی ہے، زبان سے بہت جاننے والا ہے، بہت بڑا عالم ہے، لیکن کردار سے کیا ہے؟ فاسق اور فاجر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ من طلب العلم للہ لم یصب منہ بابا الا ازداد فی نفسہ ذلا یا ذلا، جو شخص بھی اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو وہ علم کے کسی باب کو نہیں پاتا مگر یہ کہ اس کے نفس میں اللہ کے سامنے تواضع اور ذلت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وفی الناس تواضعا، اور وہ کسی باب کو نہیں سیکھتا مگر یہ کہ لوگوں میں اس کا تواضع اور بڑھ جاتا ہے۔ وللہ خوفا، وہ کسی باب کو نہیں سیکھتا مگر یہ کہ اللہ کے لیے اس کا خوف بڑھ جاتا ہے۔ وفی الدین اجتہادا، اور دین میں اس کا اجتہاد بڑھ جاتا ہے۔ وذلک الذی ینتفع بالعلم فلیتعلمہ، بس یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے علم سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ومن طلب العلم للدنیا، لیکن جو علم کو حاصل کرے دنیا کے لیے، والمنزلۃ عند الناس، لوگوں میں مقام و منزلت کے لیے، والخطوۃ والحظوۃ عند السلطان، اور بادشاہ کے پاس یا مثال کے طور پر کسی بھی افراد سے کسی مال و متاع کی لالچ میں علم کو حاصل کرے، لم یصب منہ بابا الا ازداد فی نفسہ عظمۃ، ایسا شخص علم کا کوئی باب نہیں پاتا مگر یہ کہ اس کے نفس میں تکبر بڑھتا جاتا ہے۔ پہلے والے شخص کے نفس میں کیا بڑھتا جاتا ہے؟ ذلت، اللہ کے حضور ذلت اور اللہ کے حضور تواضع بڑھتا جاتا ہے۔ یہ شخص ہے کہ جتنا علم حاصل کرتا جاتا ہے اتنا اس کے تکبر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ وعلی الناس استطالۃ، لوگوں پر تکبر بڑھتا جاتا ہے۔ وباللہ اغترارا، اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہونا، اس کا دھوکہ بڑھتا جاتا ہے۔ ومن الدین جفاء، دین سے دوری بڑھتی جاتی ہے۔ فذلک الذی لا ينتفع بالعلم، بس یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا، فلیکف، بس تمہیں چاہیے کہ اس سے ہاتھ کو روک کے رکھو، یعنی ایسے عالم کے پاس نہ جاؤ۔ میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ کوئی سوال ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔